أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ کی توفیق سے آج میں پھر حاضر ہوں اور سورہ یوسف کے مذاکرے کا سلسلہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ آج جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے وہ 11 آیتیں ہیں، آیت نمبر 58 سے اور آیت نمبر 68 تک۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی تشریح کا سلسلہ شروع کروں، بعض سننے والے حضرات نے توجہ دلائی کہ اس سے پہلے جن آیات کا درس اور مذاکرہ ہوا ان میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو بیان قرآن مجید نے نقل کیا ہے اس بیان کے ایک حصے کی تشریح
میری غلطی سے رہ گئی تھی. اور اس سے بھی پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے جو بات کہی تھی اس کا بھی ایک حصہ، بہت اہم حصہ تشریح سے رہ گیا تھا. تو میں پہلے اس کمی کو مکمل کر دوں. یوسف علیہ السلام نے جو بات اپنی بیان کی اس میں ان کا یہ ارشاد یا یہ بیان نقل ہوا تھا کہ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، کہ میں نے یہ جو مطالبہ کیا تھا کہ میرے مسئلے کی پوری تحقیق ہو، اس کے بعد ہی میں رہائی کو قبول کروں گا. تو اس کے پیچھے میرا مقصد یہ تھا کہ وزیر اعظم مصر کو، عزیز مصر کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ میں نے ان کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی تھی. یہ اس حصے کی جو تشریح ہو چکی، یعنی اپنے اوپر لگے ہوئے غلط الزامات کی حقیقت کا کھل جانا اور اپنے بے گناہی کا ثابت ہو جانا، اس کی کوشش کرنا یہ مناسب ہے، نامناسب نہیں ہے. یہ دینداری کے خلاف نہیں ہے. بعض وقت کسی کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جب میں بے قصور ہوں اور اللہ جانتا ہے بے قصور ہوں تو دنیا کچھ بھی کہتی رہے، مجھے اس کی کیا پرواہ ہے. یہ سطحی انداز فکر ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے طرز عمل سے ہم کو سبق سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اس بات کو کافی نہیں سمجھا کہ وہ عند اللہ بے گناہ ہیں. انہوں نے اس بات کو بھی ضروری سمجھا کہ یہ بادل چھٹیں اور ساری دنیا کو معلوم ہو کہ وہ بے گناہ ہیں. انسان پر جب الزامات لگے رہتے ہیں تو اس کا ذہن خود بھی ایک تشویش کا شکار رہتا ہے. اس کی قوت عمل، قوت ارادی، قوت فیصلہ متاثر ہوتی ہے. اور خود جو کچھ نقصان اس کی اپنی قوت عملی وغیرہ کو پہنچتا ہے، اس سے زیادہ نقصان اس حلقے کو پہنچتا ہے جس کی وہ بہتر طریقے پر رہبری یا خدمت کر سکتا تھا. جب سارے لوگوں کو اس کے اوپر اعتماد ہو، کسی کے ذہن میں شکوک، شبہات، بدگمانیاں نہ ہوں، تو احترام جن دلوں میں ہوتا ہے، عظمت جب کسی لوگوں کے دل میں ہوتی ہے، تو اس کی بات کا مثبت طور پر سننا اور ماننا یہ زیادہ آسان ہوتا ہے. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے یہ دعا بھی مانگتے تھے کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، کہ اللہ مجھے اپنی نگاہ میں تو چھوٹا بنائے رکھیے مگر لوگوں کی نگاہ میں قابل احترام بنوں، ایک عزت کا، احترام کا مقام لوگوں کی نظر میں میرے لیے رہے. یہ دعا مانگتے تھے آپ. تو خیالی قسم کی باتوں کے بجائے عملی اور حقیقت پسندانہ جو حقائق ہیں ان کو مد نظر رکھنا اسلام یہ سکھاتا ہے، اور یہ عقل مندی اور دانش مندی کی بات ہے. دوسرے یوسف علیہ السلام سے جب بادشاہ نے تنہائی کی ملاقات میں جو گفتگو کی تھی، اور ایسا لگتا ہے کہ اس نے ملک میں جو درپیش غذائی بحران ہے اور جو آنے والا ایک فوڈ کرائسس ہے، جس کو خواب کی تعبیر کے
ضمن میں یوسف علیہ السلام نے پورا بتا دیا تھا، اور تنہائی میں شاید اس کی مزید تشریح کی ہو اور اس کا حل بھی بتایا تھا کہ حل کیا ہوگا. تو ایسا محسوس ہوتا ہے، اور یہ صرف محسوس ہونے کی بات نہیں ہے، اس ملاقات کی جو تفصیلی داستان پچھلی قوموں کی روایات میں آئی ہے، اس سے بھی یہ بات پتہ لگتی ہے کہ بادشاہ مصر نے وہ پوری گفتگو براہ راست ان سے سن کر ان سے یہ کہا تھا کہ یہ جو آپ مشورہ دے رہے ہو کہ اس طرح اس کرائسس کو مینیج کیا جائے، میرا یقین یہ ہے کہ آپ خود اس کی ذمہ داری سنبھال لو تو ہو سکتا ہے، میرے پاس تو کوئی شخص نہیں ہے. اس طرح کی کوئی بات بادشاہ نے ان سے کہی، اور روایات تو یہ بتاتی ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ دیکھیں، میں اپنے ملک کی انتظامیہ کو، سارے لوگوں کو بخوبی جانتا ہوں، چاہے وہ میرے وزراء ہوں، میرے مشیر ہوں، سرکاری افسران ہوں، بیوروکریسی ہو. ان سے تو یہ امید نہیں ہے کہ یہ اتنے ٹف چیلنج کا مقابلہ کر پائیں گے اور میرے ملک اور قوم کو نکال پائیں گے. تم میں یہ صلاحیت نظر آتی ہے، تم قبول کرو. پورا اقتدار اختیارات کے ساتھ میں تم کو سونپتا ہوں. سکے پر میرا نام رہے گا، اور برائے نام میں تخت شاہی پر جلوہ افروز رہوں گا، لیکن عملی طور پر اقتدار تمہارے حوالے ہوگا. تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے جواب میں شاید یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اجعلنی علی خزائن الارض. دیکھیے، زمین کی جو خزانے ہیں، یعنی جو پیداوار ہے، اس پیداوار کے سلسلے کی پورے اختیارات اور ذمہ داری آپ میرے حوالے کر دیں. اور کیوں کہا تھا انی حفیظ علیم؟ دیکھیے، دو چیزیں میرے اندر ہیں. میرے اندر یہ دو صلاحیتیں ہیں. ایک تو یہ کہ میں بہت ایماندار ہوں، پوری طرح میں ایماندار ہوں. حفیظ اور علیم. اور میں یہ جو شعبہ ہے زندگی کا، اس کا میں بہت ماہر ہوں. پوری طرح مجھے اس کی جانکاری ہے کہ غلے کی پیداوار کی، زمین کی پیداوار کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. اور یہ جو میں نے کہا تھا کہ سال میں اتنا ہی غلہ نکالا جائے بالیوں سے جتنا کہ اس سالانہ ضرورت کی مقدار کے برابر ہو، باقی کو بالیوں میں محفوظ رہنے دیا جائے. وہ پھر کاشت کے لیے استعمال کیا جائے یا آئندہ سال جو سرپلس بچے گا اس کو آئندہ سال استعمال کیا جائے. تو یہ سب چیزیں مجھے اچھی طرح بخوبی میں ان سے واقف ہوں. ایک تو ہے سیرت و کردار کا حسن، یہ ہے انی حفیظ، اور ایک ہے پروفیشنل مہارت، یہ ہے علیم. مسائل کے حل کے لیے، ملکوں کے مسائل کے حل کے لیے یہ دو چیزیں درکار ہوتی ہیں. جس زمانے میں ہم یہ بات کر رہے ہیں، اس زمانے میں یہ بات شاید زیادہ تشریح کی محتاج نہیں ہے. ہم اپنی سب دیکھ رہے ہیں، اور پورے ملک کے سمجھدار لوگ یہ بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارا ملک اس وقت جس وبائی کرائسس کا شکار ہے، جس پینڈیمک کی وجہ سے ایک عذاب میں مبتلا ہے، تو اس کا مقابلہ کرنے
اور عوام کو اس کی نقصانات سے بچانے کے لیے ہماری حکومتوں کے پاس نہ صلاحیت ہے نہ ایمانداری ہے. ٹوٹل انکمپیٹنس بھی سامنے آ رہا ہے، مس مینجمنٹ اور کرپشن بھی سامنے آ رہا ہے. کیسی بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے، کیسی لوٹ کھسوٹ مچی ہوئی ہے. انسانوں کی جانوں کی حفاظت کا دار و مدار جن دواؤں پر ہے، ان دواؤں کے سلسلے میں کیسا خون چوسا جا رہا ہے لوگوں کے، اور کیسی یعنی کیا کہنا چاہیے پھوڑ پن مینجمنٹ کا فقدان بھی نظر آ رہا ہے. تو حکومتوں کے اندر یہ دو صفات ہونی چاہیے. انی حفیظ علیم. آپ ذرا غور تو کریں، یہ انہوں نے نہیں کہا کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، بالکل نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہا انہوں نے کہ میں ایک اللہ کے وحدانیت کا قائل ہوں. یہ بھی نہیں کہا کہ میرا آخرت پر ایمان ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ میرے اندر یہ نبوت کی اور ولایت کی صفات ہیں. ذرا میری منشا کو، بلکہ قرآن کی منشا کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. انہوں نے ان 2 صفات کا ذکر کیا ہے کہ اگر کسی حکومت چلانے والے لوگوں کے اندر وہ صفات ہوں تو بہت اچھی گورننس وہ اپنی پبلک کو وہ حکومت فراہم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، بھلے وہ فاسق یا کافر ہو. کیا میں آپ کی سمجھداری پر بھروسہ کر کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج یورپ وغیرہ کی دنیاوی ترقی کا راز یہ ہے کہ ان کے اکثر افراد جو گورننس سے تعلق رکھتے ہیں ان میں حفیظ علیم کی صفت پائی جاتی ہے. وہ پبلک منی میں کوئی کرپشن نہیں کر سکتے، اتنی گہری نظر ان کے اوپر رکھی جاتی ہے. اگر وہ کریڈٹ کارڈ جو ان کو دیا گیا بحیثیت پرائم منسٹر آفیشل، اگر اس سے انہوں نے اپنی پرسنل خریداری کر لی تو چند گھنٹوں کے اندر ان کو استعفیٰ دینا پڑ گیا. یہ ابھی چند سال پہلے کا واقعہ ہے. اس قدر ایک پبلک جو اخلاقیات ہیں ان کے لحاظ سے وہ ہماری تیسری دنیا کی حکومتوں سے بہت بہتر ہے. اور دوسرے علیم، کمپیٹنس، پروفیشنل مہارت. جو شعبہ جس کے سپرد کیا جاتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں اس کی مہارت اور سابقہ تجربات کیا ہیں. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصل میں ملک کا نظام اور مملکت کا نظم و نسق چلانے کے لیے یہ صفات ضروری ہیں. اب اگر کوئی اصلاحی اور تربیتی کوشش کسی ملک میں ہو رہی ہے، فرض کیجئے کسی مسلم ملک میں ہو رہی ہے، اور وہاں پر ایسا عملہ تیار کرنے کی کوئی کوشش منصوبہ بند نہیں ہوتی کہ جس سے ملک کو چلانے والے ایسے افراد تیار ہوں، مطلوبہ تعداد میں ایسے بیوروکریٹس تیار ہوں جن میں یہ 2 صفتیں ہوں، تو وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. میں اگر میرے سننے والوں میں کچھ نوجوان ہیں، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی عزائم کو بلند کرو اور اپنے اندر یہ 2 صفات پیدا کرو اس ارادے کے ساتھ کہ میں اس لیے اپنے اندر یہ ایمانداری، دیانتداری اور پروفیشنل مہارت، ان 2 چیزوں کو پیدا کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ میں اپنے گاؤں کی سطح پر کچھ ڈیولپمنٹ کر سکوں، کچھ زندگی کا معیار بہتر کر سکوں، ضلع کی سطح پر کر سکوں،
صوبے کی سطح پر کر سکوں، میں کچھ تبدیلی لا سکوں۔ بہت عرصے سے غلامی کے دور میں زندگی گزارنے کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کے اندر بلند عزائم ہی ختم ہو گئے۔ کوئی یہ سوچتا ہی ہوا نہیں ملتا، اپنے پرسنل کیریئر سے آگے تو کوئی سوچتا ہی نہیں۔ یہ مقام کسی مومن کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ایک تو میں نے اس کی تشریح کی، اور جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ میں نے دراصل یہ جو مطالبہ کیا تھا کہ بغیر تحقیق کے اور اپنی بے گناہی کے ثابت ہونے سے پہلے میں رہائی کو قبول نہیں کروں گا، تو یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ وزیر اعظم کو مزید یقین ہو جائے 100% کہ میں نے ان کی امانت میں خیانت نہیں کی تھی۔ وہاں یہ بات بھی انہوں نے کہی تھی کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، کہ میرا منشا یہ بھی تھا کہ یہ بات بھی سب کے سامنے ایک عملی ثبوت کے طور پر آ جائے کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی کامیاب نہیں ہونے دیتا، یہ بہت اہم جملہ ہے۔ سازشیں کرنے اور خیانت اور جھوٹ بولنے والوں کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ یہ عجیب سسٹم ہے اللہ کا۔ آپ ذرا غور کیجئے، اپنی زندگی پر غور کیجئے اور دوسروں کی زندگی پر غور کیجئے۔ کوئی انسان کوئی غلط حرکت کرتا ہے، کوئی مجرمانہ حرکت کرتا ہے اور اس کو چھپا لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ وقتی طور پر چھپا لینے میں کامیاب ہونے کے بعد ایک نہ ایک دن ضرور حقیقت سامنے آ کر رہتی ہے؟ گھریلو زندگی میں دیکھ لیں، اپنی زندگی میں دیکھ لیں، اپنے بچوں اور ساتھیوں، دوستوں، شاگردوں کی زندگی میں دیکھ لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب سسٹم رکھا ہے اس دنیا میں۔ ہزار چھپانے کی کوئی کوشش کرے، ایک نہ ایک دن وہ راز فاش ہو ہی جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ بات لوگ غور کریں، اور دیکھیے اللہ کی طرف کس طرح انہوں نے ذہن منتقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو جن قوانین میں جکڑ دیا ہے ان میں ایک یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے کوئی جرم چھپا نہیں رہے گا۔ ایک پہلو اس ملاقات کے سلسلے میں جو یوسف علیہ السلام اور بادشاہ مصر کی ہوئی ہے، وہ اور اچھا ہے کہ بیان آج ہو جائے۔ آپ غور کریں کہ جب جیل کے قیدی ساتھیوں نے ان سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی تو یوسف علیہ السلام نے ان کو بہت تفصیلی دعوت دی تھی ایمان کی، توحید کی، اور شرک و کفر سے ان کو نکالنے کی بھرپور کوشش کی تھی، اور یہ واقعی ان کے مقام کے شایان شان تھا۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ بادشاہ وقت بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ تنہائی میں ان سے گفتگو کر رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ گفتگو اچھی خاصی ہوئی ہے، مگر وہاں یوسف علیہ السلام بادشاہ کو دعوت دیتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ وہاں یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کوئی اشارہ بھی نہیں کرتا کہ انہوں نے بادشاہ کو کوئی دعوت دی ہو۔ وہاں ساری گفتگو جو قرآن نقل کر رہا ہے وہ ملک کو اس بحران سے نکالنے کی تدبیر کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ کیا اس سے ہمیں بہت بڑا سبق نہیں ملتا؟
میرا ایک احساس طالب علمانہ یہ ہے کہ اس سے دعوت کی بہت بڑی حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی رہنمائی میں غالباً یہ محسوس کیا کہ دعوت کی ایک لمبی منصوبہ بندی کی جائے۔ اللہ کی توفیق سے اگر میں اس ملک کو غذائی بحران سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا اور ایک انسان بھی موت کا بھکمری کا شکار نہ ہونے دیا میں نے اللہ کی مدد سے، اور میری کوشش کامیاب ہو گئی، تو اس کے نتیجے میں ملک میں عمومی تبدیلی آ جائے گی، قوم اسلام لے آئے گی، حکومت کے کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگ اسلام کی حقانیت سے کے قائل ہو جائیں گے۔ تو ابھی میں فوراً ان کو دعوت نہ دوں، ان کے ذہن و دماغ پر، بادشاہ کے ذہن و دماغ پر اس وقت یہ مسئلہ چھایا ہوا ہے کہ یوسف میرے قوم کو بھکمری سے بچا لو۔ اس وقت میں وہ موضوع نہ چھیڑوں اور تھوڑے پیشنس کے ساتھ اس فنی مہارت کو، اس خداداد صلاحیت کو بروئے کار لا کر جو اللہ نے مجھے دی ہے، اگر میں اس قوم کو اس بحران سے نکالنے میں کامیاب ہوتا ہوں تو انشاءاللہ اللہ میری نیت دیکھ رہا ہے، اور اعمال کا نتیجہ تو نیت کے حساب سے نکلتا ہے۔ انشاءاللہ ایک بادشاہ نہیں، قوم پوری کی پوری یا اس کی غالب اکثریت انشاءاللہ کلمہ پڑھے گی، حق کو قبول کرے گی۔ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ دعوت الگ الگ ہوتا ہے، ایک ہی کاربن کاپی ایک دوسرے کی نہیں ہوا کرتے انبیاء علیہ السلام۔ ہر ایک نے اپنے زمانے کے حالات، اپنی مخاطب قوم کے مسائل و نفسیات، ان سب کو سامنے رکھ کر طریقہ دعوت اللہ کی رہنمائی میں چنا۔ ہمارے لیے بھی اس میں بڑا سبق ہے۔ انفرادی طور پر اللہ کے بندوں اور بندیوں کو کلمے کی دعوت دیتے رہنا، اسلام کی طرف بلاتے رہنا، یہ بھی ایک بہت اونچا کام ہے، اور بلا شبہ یہ بڑا عظیم پیغمبرانہ کام ہے۔ اور اس کے علاوہ جو حضرات اس کے اہل ہوں، وہ ایک لمبی منصوبہ بندی کر کے ملک اور قوم کو ان مصیبتوں سے نکالنے میں اپنی صلاحیتیں صرف کریں جن مصیبتوں میں قوم گھری ہوئی ہے، اور اس منظم انداز سے مسائل کے حل کی کوشش ہو کہ وہ ڈاؤن دا لائن ایک ایک گاؤں اور ایک ایک گھر تک پہنچ جائیں۔ یہ جو منصوبہ بند کوشش ہے، جو ظاہری طور پر خدمت خلق اور سوشل ورک نظر آئے گی، لیکن اگر اس کے کرنے والے مزاج نبوت سے متاثر ہیں، ان کے اندر ایک داعیانہ درد ہے، اور ان کی نیت اللہ کے بندوں کو دنیا کی مصیبتوں کے ساتھ ساتھ آخرت کے عذاب سے نجات دلوانا بھی ہے، تو انشاءاللہ یہی سوشل ورک، یہی خدمت خلق، یہ انشاءاللہ قوم کو ہدایت تک بھی پہنچا دے گا۔ یہ بھی ایک راستہ ہے، اور ان دونوں راستوں کی یہ عاجز آپ کو دعوت دیتا ہے۔ آپ اپنے ذوق کے مطابق انتخاب کریں۔ اگر انفرادی دعوت کا آپ کا ذوق ہے تو اس کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے، اللہ کے بندے یہ کام بھی کر رہے ہیں، اور اس کام کے کرنے کی خواہش رکھنے والوں کو تربیت بھی دے رہے ہیں۔ اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور جو میں عرض کر رہا ہوں، دوسری شکل
جس پر میں نے پرسوں کی گفتگو میں بھی کل کی گفتگو میں بھی زور دیا تھا، کل یا پرسوں، کہ ہم اپنے مال کو اور صلاحیتوں کو، اپنے ہیومن ریسورسز کو اور فائنینشیل ریسورسز کو اس طرح آرگنائز کریں کہ ہمارے وسائل سے اور ہماری پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے ہمارے ارد گرد کے ایک رقبے کے لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ جن لوگوں کو اس سے مناسبت ہو، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں آگے بڑھیں اور تلاش کریں، تربیت لیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہ بھی خالص داعیانہ ہی کوشش ہے، اگرچہ وہ بظاہر صرف خدمت کے انداز میں ہوتی ہوئی نظر آئے۔ اب آج جن آیات کی تشریح ہوئی ہے ان کی مذاکرے کا سلسلہ اب میں شروع کرتا ہوں، اور جیسا کہ میں بار بار یاد دلا رہا ہوں کہ قرآن مجید کا انداز یہ ہے کہ درمیان کی کڑیاں جو خود سمجھ میں آ سکتی ہیں انہیں قرآن اکثر بیان نہیں کرتا۔ مثلا آج جن آیات کی تشریح جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں تذکرہ ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا فلسطین سے چل کر مصر آنا غلہ خریدنے کے لیے۔ اب یہ درمیان میں بہت کچھ حذف ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے عہدہ سنبھال لیا، بادشاہ کے کہنے کے بعد ذمہ داری سنبھال لی، اور انہوں نے ایک کام تو یہ کیا کہ پوری کھیتوں میں، زمینوں میں، پورے تمام کھیتوں میں اپنی نگرانی میں کھیتی کرانی شروع کی۔ کس طرح؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسانوں سے، یعنی اب اس طرح انہوں نے ایگریکلچر کے شعبے کو سنبھالا کہ حکومت کسانوں کی مدد کرے گی اور کسانوں کی رہبری کرے گی، ان کو پروفیشنل گائیڈنس دے گی کہ کس طرح آپ کھیتی کرو کہ زیادہ سے زیادہ پیداوار ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے تمام پیداوار کو حکومت خریدے گی، کوئی تاجر نہیں خریدے گا، حکومت خریدے گی۔ یہ بالکل قانون بنا دیا کہ پوری پیداوار کو بہترین قیمت دے کر کسانوں کو حکومت خود خرید کر اسٹاک کرے گی۔ نمبر 3، اور حکومت ہی تمام شہریوں کو غلہ فروخت کرے گی۔ یہ جو پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم جس کو آج کل کہا جاتا ہے، PDS، آپ جو راشن کی دکانیں دیکھتے ہیں، سستے غلے کی دکانیں دیکھتے ہیں، یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے کہ حکومت فصلوں پر کسانوں سے پیداوار کو خرید لیتی ہے، اپنے گوداموں میں اس کو محفوظ رکھتی ہے، پھر حکومت خود بیچتی ہے، اور حکومت یہ کہتی ہے کہ بھائی جو لوگ مارکیٹ سے خرید سکیں وہ وہاں سے خریدیں، لیکن جو لوگ بلو پاورٹی لائن ہیں، جن کی آمدنی سالانہ اس شرح سے نیچے ہے، ان کو ہم ایک کارڈ دیں گے اور اس کارڈ کے ذریعے سے وہ سرکاری سستے غلے کی دکانوں سے آ کر غلہ خریدیں۔ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اس پورے سسٹم کو سب سے پہلے دنیا میں انٹروڈیوس کرانے والے حضرت یوسف علیہ السلام ہی تھے۔ اور یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ نبیوں والے کاموں کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ علماء ہوں یا دوسرے پروفیشنل ہمارے نوجوان، ان میں سے ایک اچھی خاصی تعداد کو اس قسم کے کاموں کی بھی فنی مہارت حاصل کرنی چاہیے، اور فنی مہارت حاصل کر کے خدمت خلق کے میدان میں اترنا چاہیے۔ اب یہ درمیان کی ساری کڑیاں قرآن نے ذکر نہیں کی، جو انہوں نے ذمہ داری سنبھال لی، اور روایات کے مطابق انہوں نے پورے ملک کا سروے کیا
یہ تاریخ سے ثابت ہے۔ مصر کے 7 بڑے صوبے تھے۔ کتابوں میں تو یہ آتا ہے تاریخ کی کہ یوسف علیہ السلام نے تمام صوبوں کا سرکاری دورہ کیا اور وہاں کی زمینی صورتحال کا پورا جائزہ لیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ احکامات جاری کیے۔ اسی طرح سینچائی کا نظام کا جائزہ لیا، یہ بھی بہت تفصیل سے کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے جائزہ لیا کہ کہاں پر پانی کی کمی زیادہ ہے اور وہ پانی کی کمی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک بہت زبردست نہر کھدوائی، 1000 دن لگے اس نہر کی کھدائی میں، سینکڑوں لیبر لگے ہوں گے، تب 1000 دن میں وہ پوری ہوئی۔ اور اسی لیے جب وہ مکمل ہوئی نہر جس گاؤں میں، اس گاؤں کا نام ہی رکھ دیا گیا الفیوم۔ آج مصر میں آپ الفیوم نام کا ایک گاؤں سنتے ہیں، وہ اصل میں تھا الفیوم۔ اور میں اپنے پڑھے لکھے سامعین و سامعات سے یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ گوگل پر سرچ کریں اور صرف یہ ڈال دیں کہ کینال آف جوزف، یوسف علیہ السلام والی نہر، تو آپ کو اس کی تصویر بھی آ جائے گی، اس کا پورا جغرافیہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کہاں سے کہاں تک کی وہ کتنی لمبی نہر تھی، اور اس نہر سے اریگیشن کتنا آسان ہوا، کس قدر مصر کے ایک ایک چپے تک پانی پہنچا۔ اور جب پانی پہنچا تو پانی کی کمی کی وجہ سے جو پیداوار میں کمی ہونے والی تھی اس کا سد باب ہو گیا۔ اسبابی لائن کی بھرپور جد و جہد کرتے ہوئے اللہ سے رجوع کرنا، دعا مانگنا، یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ اپنی طرف سے کوشش میں کوئی کوتاہی نہ کرتے ہوئے، جو کیا جا سکتا ہے وہ کرتے ہوئے، پھر اللہ سے کہا جائے کہ اللہ من الجہد علیک التکلان، یہ کوشش ہم کر پائے ہیں، بھروسہ آپ کے اوپر ہے۔ کیا خوبصورت تعلیم ہے اسلام کی۔ اسبابی تدبیریں بھرپور اختیار کرو اور بھروسہ اور یقین اللہ کی ذات پر رکھو۔ بھروسہ اور یقین اللہ کی ذات پر رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسبابی کوشش میں کمی کرو، اور اسبابی کوشش کرنے کے حکم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا بھروسہ اپنی دست و بازو ہی پر رہے۔ بڑی درمیان کی ایک بات سکھائی ہے اسلام نے۔ اب جب یوسف علیہ السلام نے پورا کام سنبھال لیا، غلے کی پیداوار کی تقسیم بھی شروع ہو گئی، ہو سکتا ہے اس میں سال لگاؤ، ہو سکتا ہے اس میں زیادہ وقت لگاؤ، یہ درمیان کی پوری سال بھر یا اس سے کم زیادہ کے واقعات کو قرآن نے بالکل نہیں بیان کیا۔ قرآن تو سیدھے یہاں تک پہنچتا ہے کہ گویا یوسف علیہ السلام اب پورے ملک کے پیداوار کو تقسیم کر رہے ہیں اور فروخت کر رہے ہیں۔ حکومت جب کوئی چیز فروخت کرتی ہے تو وہ مناسب داموں میں فروخت کرتی ہے۔ جب پرائیویٹ سیکٹر کسی چیز کو فروخت کرتا ہے تو اس میں بہت زیادہ استحصال ہوتا ہے۔ یہی تو ہمارے ملک کا اس وقت مسئلہ درپیش ہے۔ یہ کسانوں کا آندولن کیوں چل رہا ہے؟ اب تک جس طرح غلہ منڈیوں میں کسان غلہ لے جایا کرتے تھے اور وہاں حکومت خریدتی تھی، اب اس کے بجائے حکومت پیچھے ہٹ رہی ہے اپنی ذمہ داری سے اور پرائیویٹ سیکٹر کو پورا اختیار دے رہی ہے کہ تم خریدو۔ تو پرائیویٹ سیکٹر جو خریدے گا وہ نہ عوام کی مصلحت کو دیکھے گا نہ کسانوں کی مصلحت کو دیکھے گا، وہ تو اپنا پونجی بڑھانے کی مصلحت کو دیکھے گا۔
تو یوسف علیہ السلام نے جب یہ پورا سسٹم اسٹیبلش کر دیا، اور چونکہ یہ جو قحط خوشحالی تھی، کمی تھی پیداوار کی، یہ میں نے جیسے کہ پہلے بھی ذکر کیا تھا، یہ دور دور تک پھیل گئی تھی۔ فلسطین بھی اس کی زد میں بری طرح آ گیا تھا۔ فلسطین آج بھی زرعی ملک ہے، اس وقت بھی زرعی ملک تھا۔ پوری اقتصادیات کا، معیشت کا دار و مدار ایگریکلچر پر تھا اور ہے۔ اب وہاں بھی قحط پڑ گیا۔ تو ادھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں تک یہ خبر پھیلی، فلسطین کے باشندوں تک، کہ بھئی مصر کی حکومت بڑے ہی مناسب داموں میں غلہ تقسیم کر رہی ہے، غلہ فروخت کر رہی ہے۔ تو وہ لوگ بھی فلسطین سے نکل کر مصر پہنچے۔ فلسطین اور مصر کا جو تعلق ہے وہ بہت ہی زیادہ غیر معمولی ہے۔ آج بھی جو طاقت فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتی ہے وہ مصر کو اپنے زیر نگی لانا پہلے ضروری سمجھتی ہے، اور اگر مصر جو رخ اختیار کر لیتا ہے تو فلسطین اس رخ پر چلتا ہے۔ یہ ایک عجیب طرح کا ایک انحصار کا تعلق ایک حد تک رہا ہے ہمیشہ سے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ خبر سن کر مصر پہنچ گئے، اور جس مقام پر بیٹھ کر یوسف علیہ السلام غلے کی فروخت کے ایک نظام کی نگرانی کر رہے تھے وہاں پہنچ گئے۔ ان کو دیکھتے ہی یوسف علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ میرے بھائی آ گئے۔ فعرفہم وہم لہ منکرون، مگر وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے۔ ظاہر ہے وہ تو اپنی اصلی پرانی حیت میں تھے بھائی، اور یہ تو بہت بڑے عہدے پر مصر کے گویا حکمراں بن چکے تھے۔ تو وہ درباری لوگ اور پورا عملہ اور وہ تخت شاہی وغیرہ جو کچھ بھی رہا ہو، تو وہ کیسے ان کا ذہن جا سکتا تھا کہ یہ وہی یوسف ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈھکیل دیا تھا۔ اب قرآن یہ بھی حذف کر دیتا ہے کہ انہوں نے غلہ لے لیا، ان کو غلہ مل گیا۔ اب جب واپسی کا وقت قریب آیا اور سامان سفر یوسف علیہ السلام کے حملے نے تیار کرا دیا، ایسا لگتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کچھ VIP ٹریٹمنٹ دیا اپنے بھائیوں کو، اچھی طرح رکھا۔ وہ تو نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ کیوں ہماری یہ آؤ بھگت ہو رہی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام تو سب کچھ دیکھ رہے تھے، جان رہے تھے۔ تو جب سامان سفر تیار ہو گیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ائتونی بأخ لکم من ابیکم، تمہارا ایک بھائی ہے، ایک اور، وہ بھائی کی ماں الگ ہے، باپ ایک ہے، تو وہ والے بھائی کو بھی آئندہ لے کر آنا۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ یہ دوبارہ پھر آئیں گے، ضرور کچھ دن کے بعد آئیں گے، تو اب جب آنا تو جس بھائی کو چھوڑ کر آئے ہو تم اس کو لے کر آنا، اور تم دیکھو کہ میں تمہاری خاطر تواضع کتنے اہتمام سے کر رہا ہوں۔ ایک تو ناپ تول میں کوئی کمی نہیں کرتا، بہت ہی بہترین تول کے ساتھ تم کو سب کچھ دیا گیا ہے، اور میں اکرام کرتا ہوں، مہمان نوازی کرتا ہوں۔ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، تمہاری ضیافت میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی سن لو، اگر اگلے سفر میں تم اس بھائی کو ساتھ میں نہ لائے تو میرے پاس تمہارے نام کا غلہ نہیں ہوگا اور نہ تم میرے پاس آنا۔ ابھی تو تم کہہ رہے ہو جو کچھ بھی کہہ رہے ہو، لیکن تم
کیونکہ ان لوگوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ آپ ہم کو غلہ دے دیجئے، ایک بھائی کو ہم چھوڑ آئے ہیں، اس کے حصے کا غلہ بھی دے دیجئے۔ یہ روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں یوسف نے کہا تھا کہ نہ، جس کو خریدنا ہے اس کو خود آنا ہوگا، کیونکہ میں ایک فرد کے حساب سے میں نے گویا راشننگ سسٹم بنا دیا ہے، کوئی غائبانہ کسی اور کے نام پر نہیں لے جا سکے گا، اس لیے اس کو لانا پڑے گا۔ اور اگر تم نہیں لائے تو اس کا مطلب یہ میں ہی سمجھوں گا کہ تم نے جھوٹ بولا کہ ایک بھائی اور ہے تمہارا، تو میں تم کو نہیں دوں گا، اور اس کا حصہ تو چھوڑو، پھر آئندہ میں تم کو بھی نہیں دوں گا، کچھ نہیں دوں گا، تمہارا حق جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے جواب میں ان لوگوں نے یہ کہا کہ سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون، بھئی ہم ابا جان سے مطالبہ تو کریں گے، گزارش تو کریں گے، اور ضرور کریں گے، وإنا لفاعلون، ہم یہ تو وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی سی پوری کوشش کریں گے اس بھائی کو بھی لے کر آنے کے۔ آگے پھر ان کے اختیار میں ہے، وہ مانے نہ مانے ہماری بات۔ اب آگے بڑی دلچسپ بات آتی ہے۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، یوسف علیہ السلام نے اپنے عملے سے یہ کہا کہ جو انہوں نے قیمت دے کر غلہ خریدا ہے، اس قیمت والے سامان کو ان چپکے سے ان کے اسباب میں رکھ دو، ان کے سامان میں چھپا کر رکھ دو، تاکہ جب یہ گھر جائیں اور وہ اپنا سامان نکالیں تو ان کو یہ لگے کہ واہ، جو قیمت ہم نے دی تھی وہ بھی ہمارے ساتھ واپس کر دی گئی، ہم کو تو بالکل مفت میں اتنا غلہ دے دیا گیا۔ لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون، جب ان کو یہ لگے گا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ ہماری قیمت بھی واپس کر دی گئی، اتنا غلہ بھی دے دیا گیا، تو بہت زیادہ ان کی ہمت بڑھے گی کہ بھئی اب تو پھر چلنا ہے، ایسا شریف حکمراں ملا ہے، اس سے فائدہ نہ اٹھانا تو بڑی حماقت ہوگی۔ یعنی انشور کرنا چاہتے تھے یوسف علیہ السلام کہ یہ جلد از جلد دوبارہ آئیں۔ اب یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لے کر مصر سے فلسطین واپس آئے، اپنے والد کے پاس پہنچے اور جا کر پوری کہانی سنائی اور کہا یا ابانا منع من الکیل، آئندہ کے لیے ہم کو کہہ دیا گیا ہے کہ اگر تم دوسرے اس بھائی کو نہیں لاؤ گے تو تم کو کچھ نہیں ملے گا یہاں، فارسل معنا اخانا، تو اب ہمارے بھائی کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، نقتل وإنا له لحافظون، ہم غلہ بھی لے کر آئیں گے اور ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم پوری اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ اب پھر یعقوب علیہ السلام کے سامنے ایک بڑا مسئلہ آ گیا، کہنے لگے کہ میں اس کے بارے میں بھی تم پر ویسے ہی بھروسہ کر لوں جیسے میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا اس سے پہلے اس کے ایک اور بھائی کے بارے میں، کیا کروں میں؟ یعنی تردد ہے یوسف علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو ان کی بات کے قبول کرنے میں ایک تردد ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کیا کریں، منع بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر دوبارہ یہ نہ گئے تو غلہ تو ختم ہو جائے گا جو یہ اس بار لائے ہیں، پھر کیا ہوگا؟
تو غلے کا لانا زندگی کے باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ فلسطین کے بازار میں تو کچھ ہے ہی نہیں، وہیں سے جا کر لانا ہوگا، اور وہاں جا کر لانے میں صرف ایک شرط ہے کہ اس بنیامین کو بھی بھیجنا پڑے گا۔ تو بالآخر یعقوب علیہ السلام نے یہ سوچ کر کہ بھئی میرا دل تو بہت متردد ہے مگر مجبوری ہے، میں اجازت دیتا ہوں اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ سب سے بڑھ کر نگہبان ہے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ نزول قرآن کے وقت سے آج تک بے شمار کروڑوں انسانوں کا یہ تجربہ ہے کہ کسی بلا سے، کسی بیماری سے، کسی دشمن کی شرارت سے حفاظت کی زبردست تاثیر یعقوب علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ان کلمات میں اللہ نے رکھ دی ہے۔ وہ تاثیر آج بھی اتنی ہی موجود ہے جتنی کہ اس وقت تھی۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ یہ اس وبا سے حفاظت اور ظالموں کے ظلم سے حفاظت کی نیت سے یہ کلمات اگر کوئی شخص پڑھے، کم سے کم فجر بعد اور مغرب بعد 7 مرتبہ ہی پڑھ لے، تب بھی انشاءاللہ ان کلمات کی برکت سے پوری حفاظت رہے گی۔ اب یعقوب علیہ السلام نے یہ کہتے ہوئے گویا اجازت دے دی۔ اب انہوں نے جب سامان کھولا، یہ تو گویا ابھی سامان کھولنے سے پہلے کی گفتگو ہے جو جاتے ہی بیٹوں میں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان ہوئی۔ اب جب سامان کھولا، وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جب انہوں نے اسباب کھولا، سامان کھولا، تو دیکھا کہ جو قیمت دے کر انہوں نے وہ غلہ خریدا تھا، ایسا لگتا ہے کہ وہ سکے نہیں تھے، کوئی سامان تھا، کوئی چیز تھی جو قیمت کے طور پر دی گئی تھی، وہ تو واپس ان کو مل گئی اپنے سامان میں۔ وہ تو اچھل پڑے، کہنے لگے یا ابانا ما نبغی، ابا اور کیا چاہیے، هذه بضاعتنا ردت الینا، ہم جو قیمت دے کر آئے تھے وہ بھی واپس کر دی گئی، ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر، اب تو ہم اپنے گھر والوں کے واسطے جا کر مزید غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی اچھی طرح حفاظت بھی کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ایک اور اونٹ کے بوجھ کا غلہ بھی ہم مزید لائیں گے، کیونکہ ہر شخص کو اتنا غلہ دیا جا رہا تھا جتنا غلہ ایک اونٹ اپنے اوپر لاد کر فلسطین پہنچا سکے۔ تو ہم لوگ تو ہیں ہی، ایک اور بھائی بڑھے گا تو ان کی وجہ سے ایک گویا اور بہت بڑی مقدار غلے کی ہم کو اور مل جائے گی۔ ذالک کیل یسیر، اور یہ تو تھوڑا سا غلہ ہے، انشاءاللہ اگلی بار جب جائیں گے وہ بھائی بھی ساتھ میں ہوگا تو اور مزید غلہ لے کر آئیں گے۔ قال لن ارسلہ معکم، دیکھو میں ہرگز بنیامین کو تمہارے ساتھ تب تک نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کی قسم کھا کر مجھ کو اپنا پکا قول نہیں دے دو گے کہ تم اس کو ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا ان یحاط بکم، سوائے اس کے کو کوئی ایسا حادثہ ہی پیش آ جائے جو تمہارے بس سے باہر ہو، تو مجبوری ہے۔ دیکھیے یہ بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع ہو تو ہم جو قسم کھائیں، جو وعدہ کریں، جو نیت کریں، اس میں ایک استثناء کا جملہ ضرور بولیں۔ میں پکا وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا کروں گا، الا یہ کہ میں بالکل مجبور ہو جاؤں۔ جیسے احرام کی دعا میں سکھایا جاتا ہے کہ جب آپ عمرے کی
احرام باندھیں یا حج کا احرام باندھیں تو اس وقت یہ نیت میں اضافہ شامل ہونا چاہیے کہ اللہم انی نویت لک الطواف نویت لک العمرۃ نویت لک الحج، اللہ میں نیت کرتا ہوں عمرے کی، حج کی، ما لم یحصرنی حاصر، کہ بس اگر کوئی مجبوری پیش آ گئی اور ایسا عذر پیش آ گیا تو اللہ پھر میں مجبور ہو جاؤں گا۔ یہ نیت بھی احرام کے کرتے وقت بتائی جاتی ہے کرنے، اس سے بہت چھوٹ ملتی ہے۔ بہت سی اگر کوئی ایسی مجبوری ہو گئی، سخت بیمار ہو گیا آدمی یا اور کوئی عذر پیش آ گیا اور آدمی اس وقت عمرہ نہیں کر سکا تو انشاءاللہ گنہگار نہیں ہوگا اور رعایت ملے گی اس کو احرام کے سلسلے میں۔ اللہ اکبر۔ قال اللہ علی ما نقول وکیل، ان لوگوں نے یہ قسم بھی کھا لی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے مطالبہ کیا تھا، اور آخر میں یہ بھی کہہ دیا کہ جو کچھ بھی ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں اس پر اللہ ہمارا گواہ ہے۔ بالکل یقین دلا دیا، قسم کھا لی، اللہ کو گواہ بنا دیا۔ اب گویا یعقوب علیہ السلام کی طرف سے اجازت ملی اور اپنے اس بھائی کو بھی لے کر یہ دوبارہ مصر کی طرف اب چلے۔ آنے اور جانے میں کتنے مہینے کا وقفہ ہے نہیں کہا جا سکتا، ایسا نہیں ہے کہ آئے اور فوراً الٹے قدم چلے گئے۔ اب جاتے وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے ایک نصیحت کی، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، بیٹوں سب کے سب ایک ہی دروازے سے مت جانا، علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جانا، اور بس یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کے حکم کو کوئی بھی تم پر سے ٹال نہیں سکتا، میں تدبیر بتا رہا ہوں حفاظت کی۔ ایسا لگتا ہے کہ پچھلے سفر میں تو یہ لوگ بالکل اجنبی تھے، کوئی کو جانتا نہیں تھا، لیکن چونکہ اس سفر میں لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بھئی یہ تو مہمان خصوصی بنے ہوئے ہیں، یوسف وزیر اعظم کے، عزیز مصر کے، اور ان کے ساتھ خصوصی برتاؤ ہو رہا ہے، تو یہ نگاہوں میں آ گئے ہوں گے۔ اب اس بار پھر جب دوبارہ جائیں گے تو نظر زیادہ ان پر لگے گی، زیادہ لوگ ان کو دیکھیں گے، کتنے لوگوں کو حسد ہوگا، کتنے لوگوں کی نظر بد لگ جائے گی۔ تو ایک بہت ہی شفیق دانا باپ کی حیثیت سے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہ سمجھایا الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ اور ساتھ میں ایک اور بات کہہ دی، کیا عجیب و غریب تربیت کر رہی ہے سورہ یوسف، کہ تدبیر بھی کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی رکھو۔ یعقوب علیہ السلام نظر بد سے حفاظت کے لیے غالباً ایک ترکیب بتا رہے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ تو ہے تدبیر، اس کا اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، مگر ہوگا وہ جو اللہ چاہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس تدبیر کو کامیاب نہ ہونے دینے کا فیصلہ کیا تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو تدبیر اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف دھیان رکھو۔ الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، یعقوب علیہ السلام کے جی میں ایک ارمان تھا، سو انہوں نے ظاہر کر دیا۔ ایک باپ ہیں، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ایک تدبیر ذہن میں آئی، انہوں نے بتا دی۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یہ بہت اہم تتمہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، ہم نے یعقوب علیہ السلام کو جو گہری سمجھداری عطا کی ہے، اس کی وجہ سے وہ بہت سمجھدار آدمی ہے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسباب کا اختیار کرنا اور بھروسہ اللہ پر کرتے ہوئے دعا کا اہتمام کرتے رہنا، یہ سمجھداری کی بات ہے۔ ان دونوں میں سے ایک کو کرنا اور دوسرے کو نہ کرنا ناسمجھی کی بات ہے۔ اور میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے سمجھداری بہت پیدا ہوتی ہے، عقلی سطح بہت بلند ہوتی ہے۔ کاش کہ لوگ اس کی خصوصی قدر کر سکیں۔ میں کون سے الفاظ سے اس فرق کو واضح کروں کہ یہ جو عام طور پر وسوسہ ذہنوں میں آتا ہے کہ بھئی یہ تو انبیاء علیہ السلام کا معاملہ ہے، یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں ہے، ہم کیا اس میں سیکھیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر یہ وہم آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ بالکل ہر شخص کے لیے اس کی سطح کے مطابق واقعہ ہے اور اس کو سیکھنا چاہیے بہت کچھ۔ زندگی میں کامیابی کا راز بہت بڑی حد تک اسی سمجھداری پر ہے۔ یہ سمجھداری والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، یہ سمجھداری والا کبھی ہمت نہیں ہارتا، اور اس سمجھداری والا کبھی اوور کانفیڈنٹ بھی نہیں ہوتا۔ اپنے تجربے، اپنی عقل، سمجھداری پر ناز میں بھی مبتلا نہیں ہوتا، غرور اور گھمنڈ اور بڑے بول بھی نہیں بولتا۔ اس کے قدم زمین سے لگے بھی رہتے ہیں اور ہمت بلند بھی رہتی ہے۔ وہ بڑے سے بڑے مقصد کے لیے کوشش کرتا ہے اور بھرپور کوشش کرتا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی وہ دعا سے غافل نہیں ہوتا۔ کوشش سے پہلے بھی دعا مانگتا ہے، کوشش کے درمیان بھی دعا کرتا رہتا ہے، کوشش کے مکمل ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتا رہتا ہے۔ اور یہ ہے سمجھداری۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ۔ یہ سمجھداری باپ کے اندر بھی نظر آ رہی ہے، یوسف علیہ السلام کے اندر بھی نظر آ رہی ہے، اور بات کی تہ تک پہنچنا، کامیابی کی شاہ کلید کو دریافت کر لینا، یہ بہت سمجھداری کی بات ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ واقعات سے زیادہ آپ کی توجہ واقعات سے ملنے والے اسباق پر مرکوز رہی۔ میں اپنی بساط کے مطابق ان اسباق کی طرف توجہ دلانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ یہ چیزیں نہ صرف اس وقت غور سے سنیے، بعد میں بھی سنیے، بار بار سنیے اور اپنی زندگی میں اپلائی کیجیے۔ دیکھیے، چاہے کاروبار کے مسائل ہوں، گھریلو مسائل ہوں، دوستوں کے مسائل ہوں، صحت اور بیماری کے مسائل ہوں، معیشت کے مسائل ہوں، یا قومی، ملکی، ملی حالات کے مسائل ہوں، ہر مسئلے میں انفرادی ہو یا اجتماعی، ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ بھرپور کوشش اور دعا، نہ مایوس ہونا، نہ کامیابی مل جانے کے بعد اترانے لگنا۔ ایک بہت ہی متوازن نفسیات یہ پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ سبق لینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، اس وقت اجتماعی دعا تو نہیں ہو پائے گی، انفرادی دعا ضرور کیجیے، اس سے پہلے نہ اٹھیے۔ آپ جہاں بھی بیٹھے بیٹھے سن رہے ہیں، سن رہی ہیں، آپ کچھ دیر 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ جی لگا کر انفرادی دعا کا اہتمام کیجیے۔ وہ باتیں بھی مانگیے جو آپ نے اس درس میں سنی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے، اور مغفرت مانگیے، ہدایت مانگیے،
تقوی مانگیے، نیکیوں کی توفیق مانگیے، گناہوں کی معافی اور حفاظت مانگیے۔ اور ایک اندوہناک اطلاع اب تک پہنچ چکی ہوگی، کل شام عصر کی نماز کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نائب ناظم اور حضرت مولانا رابع صاحب کے بھتیجے اور داماد مولانا حمزہ حسنی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کچھ عرصے سے بیمار چل رہے تھے، کل ان کا وقت موعود آ گیا اور وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ ان کے لیے مغفرت و رحمت کی اور رفع درجات کی دعاؤں کا اہتمام فرمائیے، ایصال ثواب کیجیے۔ بہت ہی نیک ماں باپ کے فرزند تھے، اور اس حادثے سے حضرت مولانا رابع صاحب کو جو صدمہ پہنچا ہوگا وہ بس ناقابل بیان ہے۔ ضعف و نقاہت اور کبر سنی کے اس مرحلے میں جس سے گزر رہے ہیں ہمارے حضرت مولانا رابع صاحب، پے در پے ان کو بہت صدمے جھیلنے پڑ رہے ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی جو ان کے دست راز تھے، مولانا واضح صاحب، وہ اچانک اللہ کو پیارے ہو گئے، کئی سال پہلے کی بات ہے۔ مولانا عبداللہ حسنی جن سے بڑی توقعات تھیں وہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے، وہ صدمہ بھی ان کو سہنا پڑا۔ اور اب تو نائب ناظم تھے مولانا حمزہ حسنی۔ ہم لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ادارے کو سنبھالنے میں وہ کتنے مددگار ہوتے ہوں گے، کتنا اہم ان کا کردار رہا ہوگا۔ اب وہ بھی چلے گئے، تو ان کو بھی اللہ ہمت دے اور ان کی صحت پر کوئی برا اثر نہ پڑنے پائے، اس کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ اور ندوۃ العلماء اور اس کا دارالعلوم یہ ہر شر سے، برائی سے محفوظ رہے، ان چیزوں کی بھی دعا کا اہتمام فرمائیے۔ جزاکم اللہ تعالی وبارک فیکم۔